جب اماں کے ساتھ سوتی تو لائٹ بند ہوتے ہی کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہوتا۔ ایک رات اچانک لائٹ آن کی تو میرا نام حفصہ ہے۔ دن کے 12 بجے تھے۔ ہمارے گھر میں معمول کے مطابق عجیب سا سناٹا اور ہولناکی چھائی ہوئی تھی۔ گھر میں صرف اس وقت اماں اور دادی ہی ہوتی تھیں۔ میرے ابا تو اکثر گھر سے باہر ہوتے تھے۔ مجھے ان کی شکل بھی دیکھنے کو نہ ملتی۔ میں باہر کھیل رہی تھی کہ اماں نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ بیٹی جاؤ، جا کر اندر کمرے میں سو جاؤ، اماں نے دروازے کی طرف نگاہیں جماتے ہوئے کہا۔ تو مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ اماں کوئی آ رہا ہے کیا؟ میں نے تجسس سے پوچھا تو انہوں نے میرے منہ پر انگلی رکھ دی۔ کوئی نہیں آ رہا، جاؤ، جا کر سو جاؤ، اماں نے مجھے کہا تو میں اندر والے کمرے کی طرف چلی آئی۔ تھوڑی دیر بستر پر لیٹنے کے بعد محسوس ہوا کہ باہر کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مارے تجسس کے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور دروازے کے پاس آ گئی۔ دروازہ کھول کر باہر صحن میں دیکھا تو اماں کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے حلیے سے یہ کوئی پیر فقیر لگتا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے پاس ایک بڑا سا ٹوکرا تھا اور وہ اماں کے کافی قریب بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اور اماں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ میں ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ اماں نے مجھے ڈانٹ کر کہا، ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے تمہیں کتنی بار کہا جا کر سو جاؤ۔ پھر میں دروازے سے نہ ہٹی تو ماں نے آ کر دروازہ خود ہی بند کر دیا اور مجھے اندر جانے کا حکم دیا۔ مجبوراً میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ خیر اماں کی رازداری قائم رکھنا تھی سو وہ قائم رہی۔ اس کے بعد میں سو گئی۔ نیند کی آغوش میں کھوئی تو شام کے تقریباً 4 بجے میری آنکھ کھلی۔ آسمان کا رنگ سرمئی ہو چکا تھا۔ آج گھر میں عجیب سی تبدیلی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ کیا تبدیلی تھی میں جان نہیں پائی۔ باہر صحن میں دھوئیں کے بگولے اٹھ رہے تھے۔ اماں شام کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ دادی چلنے پھرنے سے معذور تھی۔ چارپائی پر بیٹھی اماں کو کھانا جلدی پکانے کا حکم دے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ابا بھی لڑکھڑاتے ہوئے گھر آ گئے۔ ان کے گھر آنے کا وقت یہی ہوتا تھا۔ گاؤں میں عموماً لوگ 9 بجے سو جاتے تھے۔ ابا بھی تقریباً سونے سے گھنٹہ پہلے ہی گھر آیا کرتے تھے۔ یہ تو ان کا معمول تھا۔ اماں کو میں نے کئی بار یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ ابا کو نشے کی عادت ہے، اسی لیے وہ گھر لیٹ آتے ہیں۔ خیر ابا گھر آئے تو اماں کے مزاج یکسر بدل گئے۔ پتہ نہیں کیوں آج وہ بڑی گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ ابا کے آتے ہی انہوں نے باہر صحن میں چارپائی بچھا دی۔ آج گرمی ہے، ادھر ہی سو جاؤ۔ اماں کے کہنے کی دیر تھی کہ ابا چارپائی پر ڈھیر ہو گیا۔ اماں نے روٹی ان کے سامنے رکھی اور مجھے گھورنے لگی۔ یعنی اشارہ واضح تھا کہ میں بھی کھانا کھا کر اندر چلی جاؤں۔ مجھے آج سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اماں ہر وقت مجھے کمرے میں بند کیوں رکھنا چاہتی ہیں۔ خیر میں آ کر کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں امی بھی فارغ ہو کر میرے پاس آ گئیں۔ انہوں نے آتے ہی کمرے کی بتی جلا دی۔ بیٹا آج تم یہیں سو جاؤ، انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں امی، مجھے بھی اکیلے میں ڈر لگتا ہے، میں نے اپنی ماں سے لپٹتے ہوئے کہا۔ ایسے میں مجھے یوں لگا جیسے میرے پاؤں سے کوئی سرد سی چیز ٹکرا رہی ہو۔ اماں یہ ٹھنڈا ٹھنڈا کیا ہے؟ میں نے ماں سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہے بیٹا، تو سو جا۔ اس کے بعد مجھے لگا جیسے کمرے میں کوئی کھٹ پٹ سی چیز موجود ہو، کچھ عجیب سا شور، کچھ ہلچل۔ اماں بتی جلا کر دیکھو، مجھے لگتا ہے کمرے میں چوہا ہے۔ ارے نہیں نہیں بٹیا، کچھ نہیں، تو سو جا، کہا ہے نا۔ اماں نے مجھے پیار سے بہلانا چاہا، لیکن میں اتنی آسانی سے ٹلنے والی نہیں تھی۔ خیر بڑی مشکلوں سے مجھے نیند آئی۔ صبح اٹھی تو گھر میں معمول سے بڑھ کر سناٹا تھا۔ ہمارا گھر تو پہلے ہی سائیں سائیں کرتا تھا۔ آج اٹھ کر دیکھا تو گھر سے اماں بھی غائب تھیں۔ کمرے میں کپڑے بکھرے ہوئے تھے، الماریوں کے پٹ کھلے ہوئے تھے، جبکہ کھڑکیاں دروازے احتیاط سے بند کر دیے گئے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا، کمرے کی فرش پر عجیب طرح کی ایک کالک سی لگی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی کبڈی کھیل کر گیا ہو۔ باہر صحن کا بھی یہی حال تھا، ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ گھر کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کو مجھے وحشت ہوئی۔ دادی تو معذور تھی، وہ ہر وقت چارپائی پر ہوتی تھیں۔ آج جا کر دیکھا تو وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں اماں کا انتظار کرنے لگی۔ ابا تو صبح ہوتے ہی گھر سے نکل جاتے تھے۔ ڈر اس بات کا تھا کہ باہر کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اف خدایا، کوئی جنگلی جانور آ جاتا تو کیا ہوتا؟ میرے دل نے سوچا۔ جھٹ سے دروازہ بند کر دیا۔ میں اماں کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے سخت بھوک لگی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں گھر میں داخل ہوئی تو وہ بہت خوش لگ رہی تھیں۔ ان کے چہرے سے اطمینان چھلک رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگیں، بیٹی تو تیار ہو جا، آج میں تجھے اچھے کپڑے پہناؤں گی اور تجھے تیری پسند کا کھانا کھلاؤں گی۔ اماں نے کہا تو میں خوش ہو گئی، اور پھر انہوں نے مجھے خود اپنے ہاتھوں سے نئے سلے ہوئے کپڑے پہنائے، مجھے میری پسند کا کھانا کھلایا، اور پھر مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے آج آخری بار دیکھ رہی ہوں۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی تو مجھے الجھن سی ہوتی۔ آج اپنا گھر بڑا خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ خیر 5 گھنٹے بعد ایک اداس شام ہمارے صحن میں اتر آئی۔ آج اماں کے انداز بدلے ہوئے تھے۔ وہ اندر باہر پریشان ہوئے پھر رہی تھیں۔
ان کا یہ انداز میرے لیے نیا تھا کیونکہ میں کچھ عرصے سے دیکھ رہی تھی وہ اکثر پریشان سی رہتی تھیں۔ میں بھی ان کی خوشی میں خوش تھی، اس لیے چپ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے کمرے میں لے آئیں، کہنے لگیں بیٹی آج میں جیسا کہوں ویسا ہی کرنا، کسی بات پر مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، تمہیں جواب بھی نہیں ملے گا۔ اماں نے پہلے ہی بات ختم کر دی تھی۔ جی اماں کہیں کیا بات ہے؟ میں نے دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنا کر اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ میں دلچسپی سے اماں کو دیکھ رہی تھی جو آج بڑی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ان کے چہرے سے ان کا بناؤ سنگھار واضح ہو رہا تھا مگر آنکھوں میں عجیب سی نمی تھی۔ بیٹی آج تم یہیں سونا اور کوشش کرنا کہ جب تمہارے ابا گھر آئیں تو بھی تم کمرے میں ہی رہنا، باہر نہیں آنا، سمجھ گئیں؟ اماں نے مجھے پیار سے کہا۔ ویسے بھی آج وہ میری اتنی فرمائشیں پوری کر چکی تھی کہ آج ان کی بات ماننے کا دل چاہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شام کا اندھیرا پھیل گیا۔ اماں کا اشارہ پاتے ہی میں اندر کمرے میں آ گئی۔ وہ باہر بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ کمرے میں آ کر میں سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ ابا ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ میری آنکھوں پر نیند طاری ہو رہی تھی۔ نیند کی وادی میں کھونے سے پہلے مجھے واضح محسوس ہوا کہ میرے پاؤں کے ساتھ کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا سا لگ رہا ہے۔ میں خاموشی سے لیٹی رہی۔ اماں کی ہدایت ایسی ہی تھی، آج کوئی ہلچل نہیں تھی، شاید ابا گھر نہیں آئے تھے۔ اماں جلد ہی کمرے میں آ گئیں۔ دادی بھی تقریباً سو گئی تھیں۔ اماں نے آتے ہی کمرے کی بتی بجھا دی اور باہر کی جانب دیکھنے لگیں۔ ان کی نظریں صحن کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ میں بار بار ان کی بے چینی دیکھتی کیونکہ میں نیند سے کب کی بیدار ہو چکی تھی۔ اماں کا بے چین رویہ مجھے بھی پریشان کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے کئی دنوں سے بات تک نہیں کر رہی تھیں یا شاید انہیں میری پریشانی کا اندازہ نہیں تھا۔ اسی سب کے بیچ میں مجھے نیند آ گئی اور میں نے آنکھیں موند لیں۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کے اندر کسی کی آہٹ کا احساس ہوا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور کمرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنے میں ٹارچ کی تیز روشنی میری آنکھوں سے ٹکرائی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا، ٹارچ پکڑنے والا ایک لمبا چوڑا آدمی تھا۔ میں اسے پہچان نہیں پائی۔ اس سے پہلے کہ میں چیخ مارتی، اماں نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں بول بھی نہیں پائی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے اپنی گود میں اٹھایا اور اس آدمی کو کچھ اشارہ کیا۔ وہ آدمی میرے بیڈ کی جانب بڑھا جہاں پر میں سوئی ہوئی تھی، جہاں مجھے ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہوا تھا۔ وہ شخص وہیں رک گیا اور مجھے اماں اٹھاتی تیزی سے کمرے سے باہر بھاگی۔ اماں کی اس حرکت نے مجھے حیران پریشان کر رکھا تھا۔ اماں بھاگتے ہوئے دروازے تک آئی تو سامنے سے ابا آتے نظر آئے۔ ابا کی چال آج بھی لڑکھڑا رہی تھی۔ ابا کو دیکھتے ہی اماں حواس باختہ ہو گئیں۔ مجھے لے کر جلدی سے اندر کی طرف بھاگیں کہ اتنے میں وہ آدمی باہر آ گیا۔ اماں پھر سے باہر کی جانب بھاگیں۔ باہر ایک پرانی سی گاڑی کھڑی تھی۔ اماں نے اب میرے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا تھا۔ اب اس حد تک میں بھی صورتحال کو سمجھ گئی تھی کہ چپ بیٹھی رہو۔ اماں مجھے لے کر گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئیں اور وہ اپنی گاڑی چلانے لگا۔ گاڑی روڈ پر چلنے لگی۔ گاڑی کی لائٹ میں نے آخری بار ابا کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ شاید بھاگتے ہوئے ہماری گاڑی کی طرف آ رہے تھے لیکن شاید وہ بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ گاڑی چلتی رہی۔ اس کے بعد ہم ایک تنگ سی گلی میں داخل ہو گئے۔ اب گاڑی کے اندر جانا مشکل تھا۔ تب وہ آدمی جیپ سے اترا اور اماں کو بھی اترنے کا کہا۔ اماں مجھے لے کر آگے آگے چلنے لگیں۔ یہ کون سی جگہ تھی جہاں پر میں کسی کو نہیں جانتی تھی؟ یہاں پر گھر بھی بڑے بڑے تھے اور لوگوں کی طرز زندگی بھی۔ اماں مجھے لے کر اسی طرح کے عالی شان بنگلے میں داخل ہو گئیں۔ آج کے حساب سے وہ مجھے ایک معمولی سا گھر لگتا ہے لیکن جیسے اس زمانے میں ابا کا گھر ہوا کرتا تھا اس کے مقابلے میں یہ گھر کسی بنگلے سے کم نہیں تھا۔ اب یہ رات کا آخری پہر ہوگا۔ ہم لوگ گھر کے اندر آئے تو اماں نے مجھے آتے ہی ایک نرم گرم بستر پر لٹا دیا جو اتنا ریشمی تھا کہ مجھے اس پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ صبح کو میری آنکھ کھلی تو اماں میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ اپنے پہلو میں اماں کو دیکھ کر سکون کا ایک احساس میرے دل میں اتر گیا۔ اماں ہم کہاں آ گئے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ مسکرا کر بولی، بیٹا فکر نہیں کرو، ہم جہاں بھی آئے ہیں ہمارے لیے یہی بہتر ہے۔ انہوں نے یہ کہہ کر مجھے اٹھایا۔ ان کی بات میں سمجھی نہیں تھی۔ خیر یہاں پر آ کر مجھے پتا چلا کہ زندگی اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر لوٹے سے پانی استعمال کرنے والا نظام نہیں تھا بلکہ واش روم اور ہر جگہ پر نلکے لگے ہوئے تھے جن میں خود بخود پانی آتا تھا۔ میں گاؤں کی زندگی کی ستائی ہوئی تھی۔ اگرچہ میری عمر اس وقت 10 سال تھی مگر پھر بھی میں زندگی کی آسائش کا لطف اٹھانے کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہاں آ کر میں بہت خوش تھی۔ ابا سے تو میں پہلے بھی نہیں ملتی تھی، وہ بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ میں ابا کا چہرہ رات گئے تک ہی دیکھ پاتی تھی جب وہ لڑکھڑاتے ہوئے گھر آتے تھے یا پھر صبح سویرے جب وہ گھر سے نکل رہے ہوتے۔ اس کے علاوہ میرا ابا سے کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجال ہے جو انہوں نے مجھے کبھی ایک بار بھی پیار کیا ہو۔
मैं दिन रात इसी तरह तड़पती रहती थी, कोई मेरी तन्हाई मिटाने वाला भी नहीं था। खैर ये महल बड़ा खूबसूरत था, यहाँ के लोग बड़े सुलझे हुए लगते थे। अब मैंने महसूस किया था कि अम्मा हर वक्त मेरे साथ ही होती हैं। जिस अजनबी के साथ हम यहाँ आए थे वो भी कभी कभी इस घर का चक्कर लगा लेता। अब मैं उन्हें अब्बास अंकल कहने लगी थी। तकरीबन काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद अम्मी ने मुझसे कहा कि अब से तुम्हारे पापा अब्बास हैं। ये सुनकर मुझे खासी हैरत हुई, मगर फिर भी उनकी बात मानना पड़ी। मैं अब्बास अंकल को अब्बास अबू कहने लगी। उसी दिन शाम को हमारे घर कुछ आदमी आए। उनमें से एक मौलवी साहब थे, जबकि 5-6 लोग और भी थे। उनमें एक औरत भी थी जो बार बार अम्मा को गहरी नज़रों से देख रही थी। थोड़ी देर के बाद एक मौलवी साहब तशरीफ़ लाए। उन्होंने आते ही दुआ करना शुरू कर दी और कुछ लम्हों के बाद वहाँ बैठे मेहमानों की ज़ुबानी मुझे पता चला कि अम्मा का निकाह उस इंसान से हो गया था। इस बात ने मुझे हैरान कर दिया। उस वक्त मैं शादी का मफ़हूम तो नहीं समझती थी, लेकिन इतना जान गई थी कि अम्मा ने मुझे ये क्यों कहा था कि अब मेरे अब्बू अब्बास अंकल हैं। खैर मैं यहाँ फिर भी खुश थी, क्योंकि ज़िंदगी की हर आसाइश मुझे मैसर थी। अम्मा मुझ पर ख़ास तवज्जो देने लगी थी। अब्बास अंकल मुझे खुश रखते थे। मैं उस घर में अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से जी रही थी। अम्मा मुझे बाहर खेलने के लिए जाने की इजाज़त ना देती, मगर मैं कभी कभार छुप कर बाहर निकल जाती। एक दिन यूं ही गली में गोल गप्पे लेने गई। वापस आ रही थी कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। उस गाड़ी में से एक आदमी निकला जो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन मैंने इस आदमी को कहाँ देखा ये मैं नहीं जानती थी। मुझे कुछ कुछ धुंधला सा अक्स जहन में याद आ रहा था। बहरहाल मैं उसकी तरफ हैरत से देख रही थी कि वो आगे बढ़ा और मेरे नन्हे से वजूद को अपने हाथों से मजबूती से पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया। मैं बिलखती रह गई, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी निगाहों ने आखिरी मंजर ये देखा कि दरवाजे की ओर से झांकते चीखती मेरी माँ मुझे देखती ही रह गई और वो आदमी गाड़ी में बिठाकर मुझे वहाँ से ले गया। रास्ते भर मैं चीखती चिल्लाती रही, उससे पूछती रही कि तुम कौन हो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मगर उसने मुझे कुछ न बताया। तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत के बाद ये गाड़ी एक खूबसूरत से घर के सामने रुकी। ये घर उस घर से कदरे बेहतर था जहाँ हम रहा करते थे। आदमी मुझे शफकत से अंदर लेकर गया। उसने मुझे कुछ खवातीन से भी मिलवाया। उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया। बाद में मुझे बताया गया कि ये मेरे अपने ही हैं, मेरे रिश्तेदार, यानी कि मेरे ताया का घर है। जब मुझे ये पता चला कि ये लोग मेरे अपने हैं तो मेरे दिल ने सुकून का सांस लिया। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि यहाँ रहने के लिए ये वजह काफ़ी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती थी। मैं यहाँ आकर बहुत परेशान थी। बार बार अपने ताया से कहती कि मुझे अम्मी के पास वापस छोड़ आएं, मगर वो जाने का नाम नहीं लेते थे। कहते थे तुम हमारा खून हो और हम तुम्हें उस औरत के साथ नहीं रहने देंगे जो तुम्हें गैर मर्द के पास रखे। कल को तुम बड़ी होगी, 100 मामलात होंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि सुतेला बाप क्या होता है। ताया की बातें सुनकर मैं खामोश हो जाती। वैसे भी ये घर लड़कियों से भरा हुआ था। मैं यहाँ आकर इतनी परेशान नहीं थी। रफ्ता रफ्ता मेरा दिल लग गया। मैंने अम्मी के पास जाने की जिद छोड़ दी, लेकिन उन सालों में जिद ही नहीं छोड़ी। शायद अम्मा भी मेरे दिलो दिमाग और जहन से उतर गई थी। मुझे अम्मा के बारे में बताया गया कि वो एक अच्छी औरत नहीं थी। उन्होंने घर से भागकर अपने शौहर से बेवफाई की और किसी और के साथ भाग चली। होना तो यही चाहे था कि वो अपनी माजूर सास और आवारा शौहर की खिदमत से उनका दिल जीतती, लेकिन उन्होंने तो अपनी अलग ही मस्जिद बना ली। ददियाल वालों की ये बातें सुनकर मेरे दिल में अम्मी के खिलाफ नफरत भर जाती। अब तो मैं उनका नाम भी लेना गवारा नहीं करती थी। उनके पास जाकर रहना तो दूर की बात थी। खैर यूं ही दिन गुजरते गए। मैं 20 साल की हुई तो ताया ने मेरे रिश्ते की फिक्र पाल ली। हैरत की बात यह थी कि इस सब मामलात में मेरा बाप एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया था। ये बात अजियतनाक भी थी, मगर उससे ज़्यादा मुश्किल थी कि अगर मेरा ख़ानदान इतना ही अच्छा है तो मेरा बाप मुझसे मिलने क्यों नहीं आता। ये बात कई बार ताया से पूछी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। खैर मेरी शादी हो गई और मैं कराची आ गई। मेरा आना जाना अक्सर ही घर लगा रहता था, क्योंकि मेरे शौहर जानते थे कि मैं अपने घर वालों के बगैर नहीं रह सकती। वो मुझे अक्सर ट्रेन पर छोड़ने आ जाते थे ताकि मैं आराम से मायके में कुछ दिन गुजार सकूं। रफ्ता रफ्ता मेरा दिल भी लग जाएगा। फिर एक दिन यूँ हुआ कि ट्रेन की सीट पर बैठे बैठे मुझे सफ़ेद चादर में लिपटी एक औरत नजर आई। औरत का चेहरा खिला खिला सा था। खदोखाल इतने नहीं बदले थे जितना कि बुढ़ापा इंसान को बदल देता है। मैंने देखा वो औरत मुझे गौर से देख रही थी। मैं भी उसे पहचान गई थी। माँ के चेहरे को भला कौन भूल सकता है। मैं उनको देखकर नागवारी से मुंह फेर चुकी थी। शायद अब भी उनके कितने अरसे बाद सामने आने के बावजूद भी मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। औरत की बेवफाई मर्द को ही नहीं बल्कि औरत की औलाद को भी हमेशा हमेशा के लिए उससे बदगुमान कर देती है। मैंने बाहर की तरफ देखना शुरू किया, लेकिन उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। वो मेरे सामने आकर बैठ गईं। गालबन वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थीं। मैंने उन्हें कह दिया कि मैं आप पे कोई दिलचस्पी नहीं रखती। आपने जो अब्बू के साथ किया वो मैं कभी भूलूंगी नहीं, ना माफ़ करूंगी। मेरी बात सुनकर अम्मी ने मुझसे इल्तजा की। कहने लगी तुम एक बार मेरी बात सुनो, इसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो मुझे कबूल होगा।
اتنے عرصے بعد مجھے اپنی حقیقی ماں ٹرین میں ملی۔ اماں کے ساتھ گزرے وہ دن یاد آ گئے تو میں نے بھی ان کی بات سننے کی حامی بھر لی۔ تب انہوں نے مجھے بتایا کہ امی کی منگنی بچپن میں عباس نامی شخص سے ہو چکی تھی۔ عباس ابو کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ یہ لوگ بھی کافی امیر تھے، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ابا نے خاندانی دشمنی کی آڑ میں آ کر معمولی سی بات پر رشتہ توڑ دیا۔ حالانکہ اس بات پر رشتہ توڑنا بنتا نہیں تھا۔ اس بات سے عباس اور میری امی بہت دل برداشت ہوئے۔ بچپن کی منگنی تھی، اپنا نام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہمیشہ دیکھا تھا۔ اب اچانک یہ فیصلہ بدلنا کسی بھی طور پر کوئی منصفانہ بات نہیں تھی۔ بالآخر عباس کی غیر موجودگی میں اماں کی شادی ایک معمولی سے آدمی کے ساتھ کر دی گئی، جس کی ماں معذور تھی اور وہ خود شرابی تھا۔ یہ سب کچھ امی کے بھائیوں کی ملی بھگت تھی۔ امی کو جان کر ایسے گھر میں بیاہ دیا گیا جہاں سے وہ اپنی جائیداد کا حق کبھی نہ مانگ سکیں۔ ان کا شوہر اس قدر کمزور اور مریل تھا کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا ایک اذیت تھی۔ امی کے بقول ان کے شوہر نے انہیں کبھی خوش نہیں رکھا۔ وہ ہمیشہ نشہ کر کے گھر آتے تھے اور انہیں مار پیٹ بھی کرتے تھے۔ امی نے مشکل سے گزارا کیا۔ پھر ایک دن انہیں عباس مل گیا۔ عباس پھیری والے روپ میں ان کے گھر تک آ گیا تھا۔ عباس نے امی کو بتایا کہ وہ آج بھی ان سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی کہ شادی سے پہلے کرتا تھا۔ امی نے فیصلہ کرنے میں دیر اس لیے نہیں لگائی کیونکہ ان کی ازدواجی زندگی پہلے سے ہی بہت متاثر تھی۔ تبھی امی نے اپنے پرانے منگیتر کی پیشکش پر غور کیا اور پھر ابا کا گھر چھوڑنے کی ٹھانی۔ ان کے گھر کا سارا نظام ویسے بھی اماں ہی دیکھتی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب انہوں نے دھیرے دھیرے اپنا زیادہ تر قیمتی سامان اور اپنی ضروری اشیاء عباس کے ذریعے اس کے گھر میں منتقل کر دیں۔ اماں کے پاس زیورات والا صندوق بھی تھا جو انہوں نے سوچا کہ اگر وقت ملا تو یہ بھی لے بھاگوں گی، نہیں تو یہیں چھوڑ جاؤں گی۔ آخر یہ اماں کا حق تھا۔ تبھی اماں ابا کی نظروں سے بچنے کے لیے مجھے اپنے کمرے میں سلا لیتی اور ان کے اس ڈبے تک کوئی رسائی نہ کر سکے۔ اسے بیڈ کے نیچے چھپا دیتی تھیں تاکہ اگر ابا پوچھے بھی تو وہ میرے سر ڈال دے کہ حفصہ نے اٹھایا تھا۔ ابا زیورات پر کڑی نظر رکھتے تھے کیونکہ وہ ہر ہفتے بیوی سے کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی چیز بیچ کر اپنے نشے کا بندوبست کرتے تھے۔ بھائیوں کی جانب سے امی کو یہی کل اثاثہ ملا تھا، وہ اسے یوں لٹا نہیں سکتی تھیں۔ امی کی بات کرنے پر مجھے وہ واقعہ ہو بہو یاد آ گیا، میرے پاؤں میں اس ٹھنڈی چیز کا لگنا، پھر امی کا جاتے وقت عباس کو چیخ کر وہ ڈبہ اٹھانے کا کہنا، ہم لوگوں کا گاڑی میں بیٹھنا، وہ سارا منظر ہے، ابا کا لیٹ گھر آنا اور پھر تایا کی لالچی طبیعت، سب کچھ میرے ذہن میں چلنے لگا۔ عباس انکل نے مجھے بھی قبول کر لیا تھا اپنی بیٹی کے طور پر۔ یہ سب انہوں نے امی کی محبت میں کیا۔ اس کے بعد امی اور عباس اپنی زندگی نئی شروع کر چکے تھے۔ تب میرے تایا میں سے ایک نے مجھے دیکھا تو مجھے اٹھا کر لے گئے۔ اس بات کا افسوس مجھے بہت رہے گا کہ میں نے اپنی زندگی کے تقریباً 10 سال ایک ایسے گھر میں گزارے جو میری ماں کے خلاف تھا، ایک ایسا گھر جہاں میری ماں کو کبھی خوشیاں نہیں ملی، ایسے لوگ جنہوں نے میری ماں کے ساتھ ہمیشہ ظلم کیا۔ لیکن کیا کروں، اب تو میں اپنے ہی گھر کی ہو چکی ہوں۔ اپنی ماں کی کہانی سن کر انہیں دل سے معاف کر چکی ہوں، مگر پھر بھی میرا دل آج بھی مجھے ملامت کرتا ہے کہ میں اتنا عرصہ انہیں کیوں قصوروار سمجھتی رہی۔